اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اعمال صالحہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، برائیوں کو چھوڑنے اور اعمال صالحہ اگر ہم شروع کر دیں تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملے گا کہ ہماری خود عقل حیران رہ جائے گی۔ کل جنت میں جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار پہ جائیں گے، کوئی ہمیں تانا نہیں ملے گا، ہمیں نامہ اعمال ملے گا۔ تو جب دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس میں یہ نہیں کہ پیچھے تو تم یہ گناہ کرتے رہے ہو، نہیں، وہ گناہ بھی نیکیوں سے بدلے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بڑی مہربانی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ کفر کی حالت میں جو کام کیے ہوں گے، یا ایمان والی زندگی تھی لیکن برے کام کیے ہوں گے، سب کے مسلمانوں کے گناہوں کو بھی، کافروں کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کی ذات بخشنے والی، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہمارے پیارے اللہ کی۔ آگے دیکھیں، اتنی بات کیا کافی نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہ رہے میرے بندو آ جاؤ نا، توبہ کر لو، نیک اعمال شروع کر دو، توبہ کر لو، چھوڑ دو، بس کر دو، اب میری نافرمانیاں چھوڑ دو۔ وعمل صالح، آگے فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو کوئی توبہ کرتا ہے دوبارہ سے بیان کیا، اوپر سمجھا دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں پہ قربان جائیں۔ دوسری مرتبہ پھر جیسے اللہ چاہتے آ جاؤ، بس کر دو۔ اللہ نے فرما رہے ہیں ومن تابا، اور جو بندہ بھی توبہ کرتا ہے، جو مرد، جو عورت، جو نوجوان، جو بوڑھا، جو نوجوان لڑکی، بوڑھی عورت جو توبہ کرتی ہے، وعمل صالحا، نیک عمل، اچھے اعمال، برائیوں کو چھوڑ کر اچھے اعمال جو کرتا ہے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ یتوب الی اللہ متابا کا ترجمہ حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یوں کیا کہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہ صحیح ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ یہ ہے صحیح راستہ کہ وہ توبہ کرنے کے بعد جب گناہوں کو چھوڑ دے اور اس کے بعد نیک اعمال کر دے، اس کا رجوع صحیح ہے، اس کا لوٹنا صحیح ہے، یہ صحیح لوٹ رہا ہے، یہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، یہ صحیح سیدھے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ اکبر۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے وہ ہیں، والذین وہ بندے ہیں، لا یشہدون الزور، جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ زور کا لفظ قرآن عظیم الشان میں استعمال ہوا جس کے معنی جھوٹ کے، اور ہر باطل اور ناحق چیز کو زور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں، جہاں ناحق ہو رہا ہو، ناجائز کام ہو رہے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اچھے نیک بندے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے بندے، وہ ان میں شامل نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور، جو الرحمن کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ ناحق کاموں میں، ناجائز کاموں میں شامل نہیں ہوتے، وہ اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات فرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک وقار کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی نہ اس لغو اور بیہودہ کام میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ان لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ جو نیکی کے رستے پہ چلنے والے ہیں وہ دوسروں کو ساتھ غصہ، تان و تشنی، ان کو برا سمجھنا، ان کی حقارت کرنا، یہ نیک رستے پہ چلنے والوں کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے ہی دی ہے برائی چھوڑنے کی تو ہم سختی نہ کریں۔ جو برا کر رہے ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملی، ہم ان کی برائی میں شامل نہ ہوں، ان کے لغو اور بیہودہ کاموں میں ہم شامل نہ ہوں، لیکن ان کی تحقیر بھی نہ کریں۔
یہ نیک لوگوں کے لیے، اچھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے ایک بڑی ضروری خاص نصیحت ہے۔ اعمال صالحہ کرنے بھی ہیں اور برائی کرنے والوں کی دل میں حقارت نہیں کرنی، ان کے ساتھ اس انداز سے پیش نہیں آنا کہ ہم انہیں ذلیل کر دیں کہ تم یہ برائی کرتے ہو، نہیں، ہم خود شامل نہ ہوں، ہمارے دل میں ان کے لیے دعائیں ہوں، اللہ تو انہیں معاف کر دے، اللہ تو انہیں معاف کر دے، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ اور آگے بڑی عجیب بات فرمائی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اللہ اکبر، رحمان کے بندے وہ ہیں جب انہیں رب کے آیات کی نصیحت کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں اپنے رب کی آیات، رب کے احکامات، رب کے قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ کیا مطلب یہ اصل میں یہ منافقین کی ایک بری خصلت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر منافقین بظاہر تو بڑے اشتیاق کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ان کے آگے گھرے اور جھکے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں انہوں نے حق بات کے لیے اپنے کان بند کیے ہوئے ہوتے تھے اور آنکھیں اندھی بنائی ہوتی تھیں، اس لیے ان آیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حقیقت میں فائدہ اٹھاتے تھے، اعمال کرتے تھے، اور منافق لوگ بظاہر بڑی جھک جاتے تھے لیکن حقیقت میں جھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، ان احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ منافقین کا عمل ہے، یہ منافقین کی طرز زندگی ہے۔ وہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں اور بظاہر جھکنے کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں عمل نہیں کرتے، عمل کی نیت نہیں ہوتی۔ اب جب اٹھتے تھے مجلس سے اور کوئی جا کے عمل نہیں کرتے تھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں منافقین کی لسٹ سے نکال کر ایمان والوں کی لسٹ میں شامل فرمائے۔ اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ ان آیتوں کا شوق سے استقبال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ بھی شوق سے استقبال کرتے ہیں، وہ جھکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مضامین، اس قرآن کے مضامین کو، اس قرآن کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور جن حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے انہیں کھلی آنکھوں سے سمجھنے اور محسوس کرنے کی اور عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور آگے قرآن عظیم الشان میں اللہ پاک فرماتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 19 سپارہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74، 74 آیت نمبر ہے یہ۔ اس کی ایک پوسٹ بنی، ہمارے میڈیا ٹیم نے اس کی پوسٹ بھی بنائی ہوئی ہے۔ اس کا وظیفہ ہے، آپ کو اکثر بتایا جاتا ہے، جو شادی شدہ مرد خواتین حضرات ہیں جن کی شادی ہونے والی، ان کے لیے بڑی زبردست دعا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ لوگ جنہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پیارے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ قرۃ اعین، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، رحمان کے بندے پھر یوں دعائیں مانگتے، یوں کہتے ہیں، اللہ ہمارے بیوی، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہاں، جو رحمان کی بندی ہوگی وہ بھی یہی دعا کرے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ میرے شوہر کو، میرے بچوں کو قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مردوں اور عورتوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر بڑی زبردست اس دعا میں جملہ اگلا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگار متقی لوگوں کا سربراہ بنا دے یا امام بنا دے۔ ہاں، عمومی طور پر باپ یا ماں اپنی خاندان کا اصل باپ سربراہ ہوتا ہے، اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت باپ اور شوہر کے مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میری بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دیجئے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں۔ کتنی زبردست دعا، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ظاہر ہے فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں، کیونکہ اگر فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ بنوں گا تو یہ میرے لیے عذاب بن جائیں گے۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہوں تو انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ
بیویاں نیک بن جاتی، ان کے خاوند نیک اچھے راستے پہ نہیں چل رہی ہوتی، تو بیویاں بھی ایک طرح کی سربراہ ہوتی ہیں اپنے بچوں کی اور گھر کی ذمہ دار ہوتی ہیں، تو اس حساب سے خاوند کی بھی وہ ذمہ دار بن گئی، تو وہ بھی یہ دعا مانگے، اور مرد کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، مردوں اور عورتوں کو یہ ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ وہ انشاءاللہ ہماری میڈیا ٹیم آج وہ دوبارہ پوسٹ آپ کو بھیج دے گی، جو ہم نے اس کی پوسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کو خود بھی پڑھیں، سمجھیں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز بن کے آتی ہیں، ان کو دعوت کی نیت سے ضرور سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں، شرمایا جھجکا نہ کریں۔ دین کی دعوت، دین کی چیزوں کو پھیلاتے ہوئے شرم جھجک کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو خود سن کر عمل کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ میں دوسرے لوگوں کو بھیجوں گا، میں بھیجوں گی تو کیا پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس بندے پر فضل فرمائے۔ بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اللہ سے دعا مانگ کے ان کو شیئر کیا کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر فضل و کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔